جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو آسان عربی گرامر ہمارے 3 حصے تھے جو ہم نے کمپلیٹ کر لیے لاسٹ لیکچر میں۔ اس کے بعد ایک حصے کا اس میں اضافہ کیا گیا تھا، حصہ 4، وہ اسم العدد سے متعلق ہے، گنتی سے متعلق۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری اب کتاب ہے 4 حصوں میں عربی گرامر کی، تو اس کے لاسٹ لیسن کا ہم آج مطالعہ کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ عربی گرامر میں اس کے علاوہ بھی کچھ ضروری چیزیں ہیں جو کہ اس کتاب سے مسنگ ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ پھر علیحدہ سے ڈسکس کر لیں گے۔ وہ زیادہ نہیں ہیں، 2-4 لیکچرز میں کور ہو جائیں گے، لیکن وہ ہیں امپورٹنٹ۔ اسم العدد، یا بعض اوقات اس کو مرکب عددی بھی کہہ دیتے ہیں۔ جب ہم اس کو مرکب عددی کہتے ہیں، نیومرل کمپاؤنڈ، تو مرکب ہم نے کہا تھا کہ کم از کم 2 ناؤن اس میں ہونے چاہیے۔ جیسے مرکب توصیفی میں موصوف صفت، مرکب اضافی میں مضاف مضاف الیہ، مرکب اشاری میں اشارہ مشار الیہ، مرکب جاری میں حرف جار اور مجرور۔ تو مرکب عددی میں اس کے 2 لازمی کمپوننٹس ہوتے ہیں، عدد اور معدود۔ ٹھیک ہے، عدد سے مراد تو وہ گنتی ہے نا، 1 2 3 4، اس کو ہم عدد کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ عدد ہے۔ اور معدود مین جس کو آپ گن رہے ہیں، 2 کتابیں، 4 قلم، 5 پینسلیں، اس کو ہم معدود کہہ رہے ہیں۔ تو جب کوئی بھی ناؤن جو ہے وہ عدد کے ساتھ مل کر آئے گا تو ایک مرکب بنے گا، اور اس کے کچھ قواعد و ضوابط ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو ویسے تو ظاہری بات ہے، ناؤن کو تو ہم نے اسٹڈی کر لیا نا، لیکن جب ناؤن مرکب عددی میں آ رہا ہے تو پھر مرکب عددی کے سٹرکچر کی وجہ سے وہ کچھ اور جو ہے وہ چیزیں قبول کر رہا ہے، ایکسیپٹ کر رہا ہے، تو اس کو ہم مرکب عددی میں جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے۔ تو بیسیکلی 2 چیزیں ہیں، ایک عدد ہے اور ایک معدود ہے۔ 2 چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں، اور ان دونوں کے ملنے سے کیا قواعد و ضوابط پیدا ہوئے۔ تو پہلے ہم عدد کو ڈسکس کریں گے۔ ٹھیک ہے، اسم العدد، نمبرز کہہ لیں آپ اس کو۔ ٹھیک ہے، عربی میں گنتی کمپلیکیٹڈ ہے، کہا جاتا ہے کہ اردو کی خیر اس سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے، کہ اردو میں تو کوئی قاعدہ ضابطہ ہی نہیں ہے نا، مطلب 1 2 3 4 99 تک آپ چلے جائیں تو کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے کہ کس قاعدے اور ضابطے کے تحت یہ دوسرا لفظ بن رہا ہے۔ ہر لفظ ایک الگ لفظ ہے جس کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، عربی میں پھر کچھ قواعد و ضوابط ہیں، لیکن اتنی سمپل نہیں ہے جیسے نمبرز میں ہوتی ہے۔ نمبرز میں تو سمپل ہے نا، کہ نمبرز ریپیٹ ہو رہے ہیں 1 سے لے کے 9 تک، اس کے بعد آپ نے 0 لگا لیا۔ خیر بہرحال اس میں 4 قسم کے قواعد ہیں عدد کے۔ ایک کو ہم مفرد کا نام دے رہے ہیں، یعنی عدد جو ہے وہ مفرد ہے۔ بعض اوقات عدد جو ہے وہ مرکب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم معدود کی بات نہیں کر رہے، صرف عدد کی بات کر رہے ہیں۔ بعض اوقات عدد مفرد ہوتا ہے، بعض اوقات عدد مرکب ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ عدد دہائیوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ دہائی سمجھتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، 10 20 30 40، یہ دہائیاں۔ ٹھیک ہے، ان کو عربی میں عقود بھی کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 10 پہ ایک گرہ لگ جاتی ہے نا، 20 پہ ایک گرہ لگ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، عربوں میں ایک خاص انداز تھا گنتی کا، وہ فقہ میں شاید ہم نے پڑھا ہو، 53 کی گرہ لگاتے ہیں، کیسے لگاتے ہیں؟ جب تشہد کے لیے انگلی اٹھاتے ہیں تو
मुफरद, मुरक्कब, तहाई। चौथा क्या है? मातूफ। मुफरद अदद, इसमें आगे फिर दो किस्में हैं। एक और दो। दूसरी किस्म है 3 से लेके 10 तक। एक और दो के क़वाइद अलहदा हैं, 3 से लेके 10 तक के क़वाइद अलहदा हैं। अदद अगर 1 और 2 है तो उसके क़वाइद अलहदा हैं, अदद 3 से लेके 10 तक है तो उसके क़वाइद अलहदा हैं। ठीक है, ये मुफरद होता है। ये अदद क्या है? 1 से लेके 10 तक, ये मुफरद होता है। यानी यहाँ हम लिख लेते हैं 1 से 10 तक, आगे फिर इसमें डिवीज़न है। ठीक है, दूसरा अदद जो है वो है 11 से लेके 19 तक, मुरक्कब होता है। 11 से लेके 19 तक अदद मुरक्कब होता है। ठीक है, इसमें फिर आगे दो किस्में हैं। 11 और 12 के क़वाइद डिफरेंट हैं और 13 से 19 तक इसके क़वाइद डिफरेंट हैं। तीसरा क्या है? दहाइयाँ, उक़ूत। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है? जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 वगैरह। ठीक है, और चौथा क्या है? मातूफ। चौथा क्या है? मातूफ। मातूफ अदद होता है 21 से 29। 31 से 39, आगे चलते जाएं, यही सेम है। ठीक है, 41 से 49, 51 से 59, 61 से 69, 71 से 79, 81 से 89 और 91 से 99। कुछ रह गया? हाँ, रह गया 100 और 1000। 100 और 1000 इस मुफरद अदद के तहत आता है। ठीक है जी, तो अब गिनती पूरी हो गई। कुछ आदाद ऐसे हैं जो मुफरद हैं 1 से लेके 10 तक, फिर इसकी सब डिवीज़न है। कुछ आदाद मुरक्कब हैं जो 11 से 19 तक हैं। कुछ आदाद ऐसे हैं जिनको हम दहाइयाँ कहते हैं, और कुछ आदाद ऐसे हैं जो मातूफ बन के आते हैं 21 से 29, 31 से 39। ये 31 नहीं होता, 31 होता है, 1 और 30। ठीक है, 29 हम पढ़ते हैं, 29 है। 1 और 30, 30 में से एक कम हो गया। दहाई में 10 नहीं है, ये गलती से लिखा गया। दहाई शुरू होती है 20 से। ठीक है, दहाई शुरू होती है 20 से, उसमें 10 नहीं है। मुफरद में जैसे कलमुन वाहिदुन, कलमुन वाहिदुन, एक कलम। कलमाने इस्नान, 2 कलम। ये क्या बन रहा है? मुरक्कब तौसीफ़ी। ठीक है, 1 और 2 में ये क्या बनता है? मुरक्कब तौसीफ़ी। यानी ये सूरत कौन सी है? मुरक्कब तौसीफ़ी की। और मुरक्कब तौसीफ़ी के क़वाइद इस पर लागू होंगे।
عدد یہاں پر کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے نا اگر یہ، تو عدد یہاں پر کیا ہے؟ صفت ہے. معدود یہاں پر کیا ہے؟ موصوف ہے. اور موصوف اور صفت ہم نے پڑھا تھا کہ چاروں لحاظ سے کیا ہوتے ہیں؟ برابر ہوتے ہیں. قلم واحد، قلمان اثنان، سبورۃ اگر یہ ہو تو کیا آئے گا؟ واحد کی جگہ کیا آئے گا؟ واحدۃ. ایک بلیک بورڈ، سبورہ کیسے کہتے ہیں؟ بلیک بورڈ کو. اور اگر دو ہوں تو کیا آ جائیں گے؟ سبورتان. اثنان کی جگہ کیا آ جائے گا؟ اثنتان. ساتھ ملانے کے لیے سبورت اثنتان بھی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہم اثنتان ہی لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سبورتان اثنتان. اثنان کی تثنیہ کیا ہو جائے گی؟ اور ساری اثنان کی مؤنث کیا ہو جائے گی؟ اثنتان. ویسے تو اس کے اندر بھی دو کا مفہوم ہے، قلمان. اثنان لگانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر لگانا ہی ہے تاکید پیدا کرنے کے لیے تو لگایا جا سکتا ہے. اور یہ ترکیب بیسیکلی بنے گی مرکب توصیفی کی. کلیئر ہے؟ 3 سے لے کے 10 تک. ٹھیک ہے جی، 3 سے لے کے 10 تک یہ بنتا ہے مرکب اضافی. یعنی یہ جو صورت ہے یہ کون سی ہے؟ مرکب اضافی کی. 3 سے 10 تک. وہ صورت تھی مرکب توصیفی کی 1 2 میں. یہاں پہ مرکب اضافی کا سٹرکچر بنتا ہے عدد اور معدود کا. ٹھیک ہے، یہاں یہ تھا کہ معدود پہلے ہے، ایسا ہی ہے نا، اور اس کے بعد عدد ہے. ٹھیک ہے، یہاں اس سٹرکچر میں عدد پہلے ہے، معدود بعد میں ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. اور عدد جو ہے وہ مضاف آتا ہے. جب عدد مضاف ہے تو معدود کیا ہوگا؟ مضاف الیہ ہوگا، یعنی حالت جر میں ہوگا. ٹھیک ہے، دونوں کے اوپر مضاف مضاف الیہ کے پھر قواعد لاگو ہوں گے نا، اگر ہم اس کو مرکب اضافی کہہ رہے ہیں تو. عدد اور معدود دونوں کی جنس مخالف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، معدود اگر مذکر ہے تو عدد مؤنث ہوگا، معدود اگر مؤنث ہے تو عدد مذکر ہوگا. یہاں پہ تو مرکب توصیفی ہے نا، تو یہاں جینڈر سیم ہوگی. 1 اور 2 میں جینڈر سیم ہوگی، لیکن 3 سے 10 تک میں عدد اور معدود کی جینڈر کیا ہوگی؟ اپوزٹ ہوگی. یہ ایک قاعدہ ہے. ایک تو وہ مرکب اضافی بنے گا، ٹھیک ہے، عدد پہلے آئے گا معدود بعد میں آئے گا. ایک قاعدہ یہ ہو گیا. دوسرا یہ کہ وہ مرکب اضافی بنے گا، اور تیسرا یہ کہ ان کی جینڈر اپوزٹ ہوگی. اور چوتھا، آپ اس کو قاعدہ کہیں یا نہ کہیں، چوتھی بات یہ ہے کہ معدود جو ہے وہ جمع ہوگا. کیوں؟ کیونکہ 3 سے 10 تک ظاہری بات ہے جمع ہی آئے گا نا. اگر ہم نے کہنا ہو 3 مرد، ثلاثۃ رجال، ثلاثۃ رجال، 3 مرد. ٹھیک ہے، ابھی اس میں نہ جائے. ٹھیک ہے، ثلاثۃ رجال، 3 مرد مرکب اضافی ہے. عدد پہلے ہے، معدود بعد میں ہے. معدود جمع کا صیغہ ہے، اور جینڈر دونوں کی کیا ہے؟ اپوزٹ. عدد کی جینڈر آپ نے دیکھنی ہے معدود کو دیکھ کے.
معدود کی جینڈر تو آپ چینج نہیں نہ کر سکتے، وہ تو جو ہے ایز اٹ از رہنی ہے، ٹھیک ہے. آپ اگر جینڈر چینج کر سکتے ہیں تو عدد کی کر سکتے ہیں، وہ آپ کے اختیار میں ہے. ٹھیک. 3 عورتیں تو کیا ہو جائے گا؟ سلاسو. سلاسو نساء. ٹھیک ہے. مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی میں مضاف پہ تنوین نہیں آتی. ہم نے پڑھا تھا قاعدہ، مضاف پہ الف لام بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی. تو اب اگر ہم گنتی کو دیکھیں مذکر اور مؤنث، ٹھیک ہے، اس کو ہم سامنے رکھیں. واحد ایک کے لیے، مؤنث کے لیے کیا ہے؟ واحدۃ. ٹھیک ہے. اثنان، ٹھیک ہے، اور مؤنث کے لیے کیا ہے؟ اثنتان. عدد مذکر میں ثلاثن، مذکر میں کیا ہے؟ ثلاثن. ٹھیک ہے. اس کی مؤنث کیا بن جائے گی؟ واحدن. واحدن. ٹھیک ہے. ثلاثن اور ثلاثتن، اس کی مؤنث ہو جائے گی. ٹھیک ہے. 3، یعنی یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، یعنی 2 کا مذکر مؤنث، اور یہ 3 ہے. 4 کیا ہو جائے گا؟ اربعن اور اربعتن. ٹھیک ہے. 5 کیا ہے؟ خمسن اور خمستن. خمسن خمستن. ٹھیک ہے. بس ایک آپ کو یاد کرنا پڑے گا، دوسرا تو آپ نے گولتا لگا دینی مؤنث کے لیے. 6 کیا ہے؟ ستن ستتن. 6. 7 کیا ہے؟ سبعن، اور مؤنث میں کیا ہو گیا؟ سبعتن. ٹھیک ہے. 8 کیا ہے؟ اصل میں سمانین تھا، لیکن لکھتے اس کو کیا ہے؟ سمانن. سمانین ناقص کے قاعدے کے تحت کیا بن جائے گا؟ یاد ہے نا ناقص کا قاعدہ؟ یہ دیکھیں، سمانین. ٹھیک ہے. تنوین جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ جو اس کا لیٹر ہے اس کے اوپر ٹرانسفر ہو جائے گی اور حرف علت گر جائے گا. سمانن. ٹھیک ہے. یہ ناقص میں ہم نے پڑھا تھا. خیر، تو آپ بس اس کو سمانن یاد رکھ لیں. مؤنث میں وہ یا واپس لوٹ آتی ہے، سمانیتن. سمانن سمانیتن. 9 کیا ہے؟ تسعن اور تسعتن. اور 10 کیا ہے؟ عشرن، یا عشرن بھی آتا ہے، دونوں طرح آتا ہے. عشرن اور عشرتن یا عشرتن، دونوں طرح آتا ہے. عشرن اور عشرتن. ٹھیک ہے. کتاب میں تو اس کو ورڈ کیا ہوا ہے، ریپلیس کیا ہوا ہے. یہ جو آپ سارے مؤنث میں لکھے ہیں انہوں نے مذکر میں لکھے ہیں. کیوں لکھی ہوئی ہیں؟ پہلے چینج کر کے بتا دیا. ہاں، انہوں نے معدود کا اعتبار کر لیا نا صاحب کتاب نے، معدود کے اعتبار سے. ہم صرف عدد کا اعتبار کر رہے ہیں ابھی،
کیونکہ ہم نے تو مرکب نہیں بنایا. ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم نے کہنا ہو 5 کتابیں تو کیا ہوگا؟ جی پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کتب مذکر ہے یا مؤنث ہے. کتب نہیں، اردو میں مؤنث ہے، عربی میں مذکر ہے. کتب جو ہے وہ کیا ہے؟ مذکر ہے. تو عدد کیا آئے گا؟ مؤنث آئے گا. ٹھیک ہے. تو کیا آئے گا؟ خمسۃ کتب. خمسۃ کتب. 9 قلم، 9 پین. اب پین کیا چیز ہے؟ مذکر ہے. ٹھیک ہے. تو کیا بن جائے گا؟ تسعۃ اقلام. ٹھیک ہے. 10 آدمی، مرد، یعنی رجل کی جمع کیا آتی ہے؟ رجال. عشرۃ رجال. ٹھیک ہے. عشرۃ رجال. جی عشرہ مبشرہ، جن کو مطلب جنت کی خوشخبری والے. ہاں، جن کو خوشخبری دی گئی. مبشرہ ہے نا، عشرہ مبشرہ. اس میں مبشرہ مؤنث ہے. ہاں مبشرہ مؤنث، مذکر لگا. عشرہ مبشرہ. وہ اور چیز ہے، وہ اور ترکیب ہے، ابھی اس طرف نہ جائیں. ہاں، وہ عشرہ مبشرہ جو ہے وہ اور ترکیب ہے، اس کو ہم مرکب عددی میں نہیں لا رہے. 8 عورتیں. ثمانی نساء. جب یہ مضاف بنتا ہے پھر بھی اس کی یا لوٹ آتی ہے. ثمانی نساء. ٹھیک ہے. 8 عورتیں. 7 معلمات. معلمات کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو عدد کیا ہوگا؟ 7. 7 معلمات. 7 معلمات. معدود کے ساتھ الف لام لگ تو سکتا ہے نا؟ جی یہاں تو کہیں نہیں لگایا آپ نے، لیکن الف لام لگ سکتا ہے، اس کو ماترا کہا جا سکتا ہے. نہیں، مرکب عددی میں نہیں لگتا، مرکب عددی میں نہیں لگتا. ٹھیک ہے. وہ پھر اور اسالیب ہیں، وہ بلاغت کے اسالیب ہیں، وہ پھر ہم علیحدہ سے ڈسکس کریں گے. تو یہ ماترا نقرہ دونوں میں کنسیڈر، یہ ماترا ہی کنسیڈر کریں گے جس کو ہم سارا. وہ تو سارا کانٹیکٹ سے پتہ چلتا ہے نا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو متعین کر دیا تو متعین تو معرفہ ہی ہوتا ہے. اردو میں تو کہتا ہے نا کوئی 5 کتابیں، تو جب ہم ٹرانسلیشن دیکھیں وہ پھر اسلوب میں چیز آتی ہے، وہ اسلوب میں آتی ہے. 6 مؤمنات. معلمات. 6 مؤمنات. 6 مؤمنات. ٹھیک ہے. 3 مسلمان. ثلاثة
مسلمین. ٹھیک ہے. چار کافر. اربعۃ کافرین. ٹھیک ہے. تو یہ بنے گی آپ کی گنتی 1 سے لے کے 10 تک. ٹھیک ہے. 1 سے 2 میں مرکب توصیفی کا سٹرکچر ہے. 3 سے 10 میں مرکب اضافی کا سٹرکچر ہے. 1 سے 2 میں مرکب توصیفی کے قواعد لاگو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور 1 سے 2 میں معدود پہلے ہے، عدد بعد میں ہے. اور 3 سے 10 میں جو ہے وہ مرکب اضافی کے قواعد لاگو ہو رہے ہیں. عدد پہلے ہے، معدود بعد میں ہے. اور معدود ظاہری بات ہے 3 سے 10 ہے تو جمع ہی آئے گا، اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا. ٹھیک ہے. اور عدد جو ہے اور معدود کی جو جینڈر ہے وہ اپوزٹ ہوگی، اور وہ معدود سے طے ہوگی. یعنی عدد کی جینڈر ہم نے طے کرنی ہے معدود سے. نیکسٹ کیا ہے؟ 13 سے 19 تک. مرکب جو ہے، جو عدد ہے وہ 2 قسم پر ہے. ایک 11 12 اور ایک 13 سے لے کے 19 تک. 11 اور 12 ان میں جو سٹرکچر ہے اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مرکب بنائی کا. وہ ہم علیحدہ سے پڑھیں گے جب بعد میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے، کہ مرکب بنائی کیا چیز ہے. ابھی آپ اس کو ایسے ہی یاد کر لیں. احد عشرہ 11 بنائی با سے مرکب بنائی. بنا سے بنانا، بناوٹ، اسی سے بنا بنا یبنی. احد عشرہ یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، بلکہ نیچے لکھ لیتے ہیں اس کے سامنے 11 مذکر اور مؤنث. احد عشرہ. اب یہاں عدد کیا ہے؟ مرکب ہے. احد اور عشرہ، احد 1 اور عشرہ 10. ٹھیک ہے. تو یہ عدد جو ہے یہ مبنی ہے. یہاں پہ یہ کیا ہے؟ عدد. ٹھیک ہے. 11 سے لے کے 19 تک جو عدد ہے وہ کیا ہے؟ مبنی. مبنی کا کانسیپٹ پڑھا ہے نا شروع کے لیکچر میں. ہاں، تینوں حالتوں میں سیم رہتا ہے، رفع نصب جر میں. باقی جو اعداد ہیں وہ منصرف ہیں. منصرف کا مطلب یعنی معرب منصرف، جن کی حالت بدلتی رہتی ہے. تو احد عشرہ، احدہ کی مؤنث آتی ہے احدی، اس طرح لکھتے ہیں احدی. ٹھیک ہے. عشرہ، احدی عشرہ 11. اثنا عشرہ، بٹ ٹھیک ہے آپ مذکر بنا لیں مؤنث بنا لیں. لکھنے کا انداز یہاں آپ نے عشرہ لکھا ہے، عشرہ آتا ہے مؤنث میں. جی آپ نے لکھا ہے مؤنث میں احد عشرہ، یہاں احدی عشرہ، یہاں احدی عشرۃ. ہاں، یہاں عشرۃ آئے گا. ٹھیک ہے، یہاں آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، یہاں عشرۃ آئے گا. ٹھیک ہے. اثنا عشرہ، بارہ. ٹھیک ہے. اثنتا عشرۃ،
اس میں صرف یہ ہے کہ اسنا اور اسنتا یہ دونوں مورب ہیں، اسنا اور اسنتا، ٹھیک ہے، یعنی اسنا اسنئی ہو جاتا ہے، اسنتا اسنتئی ہو جاتا ہے، باقی مبنی ہے۔ جی نیکسٹ کیا ہے، 11 سے لے کے 19 تک، تو 11 کے لیے احد عشرہ اور اس کی مؤنث ہے 11، مذکر میں 12 اور مؤنث میں 12، جینڈر دونوں کی سیم ہے، مرکب کے دونوں ناؤنس کی جینڈر سیم ہے۔ 13 سے 19 تک میں جینڈر جو ہے وہ اپوزٹ ہو جاتی ہے، 13 اور 13 یا 10 ٹھیک ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے، 14 اور 14 ٹھیک ہے، جینڈر جو ہے اس کی اپوزٹ ہے، 15 اور 15، 16 اور 16، 17 اور 17، 18 اور 18، 19 اور 19۔ بس فرق صرف 11 اور 12 کا ہے، اور پھر 13 اور 19 کا ہے کہ 11 12 میں وہ جینڈر سیم ہے، ٹھیک ہے، عدد میں، اور 13 سے 19 میں وہ جینڈر اپوزٹ ہے۔ صحیح ہے، اس کی کیا وجہ کی یہ ثلاثہ ہے، ثلاثہ نہیں ہے، مبنی ہے نا، ہم نے کہا مبنی بر فتح ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے حاضہ ہے تو اب حاضہ جو ہے وہ حاضہ ہی رہتا ہے جس طرح سے وہ ہے، موسیٰ ہے تو وہ موسیٰ ہی رہتا ہے تینوں حالتوں میں، ٹھیک ہے، جا موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، تو یہ بھی مبنی بر فتح ہے۔ تیسرا کیا تھا، دہائیاں، دہائیاں میں کیا ہے، 20 20 کے لیے اس کی نصب جر کیا آ جائے گی، 20، وہ تو آپ نے پڑھ لیا، مسلمون مسلمین، ٹھیک ہے، 30 30 کے لیے، 40 40 کے لیے، 50 50 کے لیے، 60 60 کے لیے، 70 70 کے لیے، 80 80 کے لیے، 90 90 کے لیے، ٹھیک ہے۔ چوتھا کیا تھا، معطوف عدد، 21 سے 29، 31 سے 39، 21 21 مؤنث کے لیے، دہائی کی مؤنث نہیں ہوتی، دہائی مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ مرکب عطفی بن رہا ہے، معطوف اور معطوف علیہ مل کے، اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ مرکب عطفی ہے۔ 11 سے 19 تک وہ مرکب بنائی تھا، یہاں پہ مرکب عطفی ہے، ٹھیک ہے، 1 2 میں مرکب توصیفی تھا، 3 سے 9 میں مرکب اضافی تھا، 11 سے 19 میں مرکب بنائی ہے، اور 21 سے 29 میں وہ مرکب عطفی ہے۔ 22 اور 22، ٹھیک ہے، 23 23۔ اب یہ مادود کا اعتبار کر رہے ہیں، صاحب کتاب نے مادود کا اعتبار کیا، حالانکہ اس کرنا یہ چاہیے تھا کہ 23 کر دیتے، بس دماغ نا اس میں پھر وہ گھوم جاتا ہے، چیزیں مکس ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں مذکر عدد جو ہے وہ 23 ہے، عدد یہی مذکر ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے چونکہ مادود کے ساتھ وہ اپوزٹ آتا ہے تو انہوں نے اس کو لکھا ہی اس طرح سے ہے، جب معدود کا اعتبار کیا نا، جو ہے وہ ہاں معدود ہے، ہاں، اس اعتبار سے اس کو، اس اعتبار سے، لیکن وہ تو تب ہے نا جب ہم اس کو مرکب عددی بنائیں، تو پھر تو ٹھیک ہے کہ وہاں ہم قاعدہ بتا کے یہ بتا دیں، قاعدے کے مطابق چارٹ دیں، قاعدے کے مطابق چارٹ بنا دیں۔ 20 یہاں معدود تو نہیں ہے، ابھی تو ہم عدد کی بات کر رہے ہیں،
عدد کے اعتبار سے صرف دیکھیں تو 23 مذکر ہے، اس کو مذکر کے تحت آنا چاہیے تھا. 23 یہ مؤنث ہے، اس کو مؤنث کے تحت آنا چاہیے. بس سمپل سی بات تھی، ابھی تک اتنا ہی رکھتے یہ، مطلب وہ جو بعد میں بات آ رہی ہے نا اس کو کنسیڈر نہ کرتے. تو یہ بات بالکل سیدھی تھی. 24 ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. 24 25 25 ٹھیک ہے. 26 27 27 27 28 28 29 29. اور ان کے اندر بھی ہوں گی نصب حالت پہ نصب اور جر کی. ابھی ہم صرف عدد کے قواعد دیکھ رہے ہیں، معدود کے جو قواعد ہیں وہ آگے علیحدہ سے ہیں. یہ بھی تو کبھی آئی سکتی ہیں نصب کی حالت. ہاں آ سکتے ہیں نا، تو وہ ان کے ہم نے تو کہا ہے کہ 11 سے لے کے 19 تک، ٹھیک ہے، 11 سے لے کے 19 تک، اس میں صرف 12 کا بھی پہلے والا حصہ چھوڑ دیں، اسنا اور اسنتا، تو 11 سے 19 تک یہ مبنی ہے. باقی جو اعداد ہیں وہ منصرف ہیں، باقی جو اعداد ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ منصرف ہیں. 1 سے لے کے 99 تک یہ جو بھی ہیں ان میں رفع نصب جر آ سکتی ہے. 11 سے 19 تک جو ہے اس میں رفع نصب جر نہیں ہے، سوائے 12 کے پہلے حصے کے، اسنا اور اسنا تھا. 100 کے لیے کیا ہے؟ 100، 1000 الف، 200 200، 2000 الفان، ٹھیک ہے. 300 300. اب یہاں پہ بھی قاعدہ ٹوٹ گیا، حالانکہ اس کی جمع 100 کی جمع میعات آتی ہے، لیکن یہ واحد ہی استعمال ہوتا ہے. کیا قاعدہ ٹوٹا ہے؟ 300 میں کون سا قاعدہ ٹوٹا ہے؟ 300 مرکب اضافی بن رہا ہے نا. 3 سے 10 تک کا قاعدہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے، مرکب اضافی کا، اور اس میں معدود جو ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے. ایسے ہی ہے 300 رجال، ٹھیک ہے. میعات جمع میعات آتی ہے، میعت ان کی جمع میعات، الف اور لمبی تا کے ساتھ. مسلمون کی جمع مسلمات، میعات، ٹھیک ہے. وہ آتی ہے، استعمال بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے یعنی 100 کی جو جسے ہم سینکڑا کہتے ہیں اس میں وہ واحد ہی استعمال ہوتے ہیں، 100 ہی استعمال ہوتا ہے. 300، حالانکہ 300 میعات ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، قاعدے کے تحت، کیونکہ 3 سے 10 تک کی گنتی میں جو معدود ہے، جو مضاف الیہ بن رہا ہے، وہ جماعت ہے. 3 سے 10 نہیں ہے، 300 نہیں ہے. اسٹرکچر تو وہی ہے نا، اسٹرکچر وہی ہے، ٹھیک ہے. میعات کیسے لکھتے ہیں سر؟ میعات کیسے لکھتے ہیں؟ میعات اس طرح سے لکھتے ہیں، یہ ہے میعتن اور یہ ہے میعاتن، الف اور لمبی تا کے ساتھ، ٹھیک ہے. 300 آلاف. اب یہاں ٹھیک ہے، الف کی جمع کیا ہے؟ آلاف. 300 آلاف، دیکھیں نا، جنڈر تو اپوزٹ استعمال کر لیا. 300 اپوزٹ جنڈر ہے نا، 100 کیا ہے؟ مؤنث ہے، 300 کیا ہے؟ مذکر ہے. یہاں پہ بھی اپوزٹ جنڈر استعمال کر لیا. 300 آلاف، الف کیا ہے؟ مذکر ہے، 300 کیا ہے؟ مؤنث ہے. لیکن 300 میں جمع نہیں استعمال کی، آلاف میں جمع استعمال کر لی. 300 آلاف 3000. 400، ٹھیک ہے، 400. 400 آلاف 4000. 11 الفن 11000. 12 الفن 12000، ٹھیک ہے. 3 سے لے کے 10 تک
معدود کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. 3 سے 10 تک معدود کیا ہے؟ مجرور ہے. ٹھیک ہے. 11 سے 19 تک منصوب ہے. 11 سے 19 تک کیا ہے؟ منصوب ہے. نصب میں معدود کی بات کر رہے ہیں. معدود کیا آگے سے؟ اب معدود بھی تھوڑے پڑھ گئے. ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، ویسے ہی آ گیا تو ہم 11 الفن آیا نا. 11 کیا ہے؟ 1000. تو 1000 اصل میں کیا ہے؟ معدود ہے یہاں پہ. أحد عشر تسكت إذا قلنا من هي تسكت آگے یہ مرکب بنائی ہے. 11 سے 19 تک مرکب بنائی ہے. جی 1,00,000 کے لیے 100,000. ٹھیک ہے، بات واضح. 100,000. ٹھیک ہے. 10,00,000 کے لیے 1,000 و 1,000. 1,000 و 1,000. 1,000. ٹھیک ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ ہزار ملٹیپلائی کریں. ہاں ملٹیپلائی کر رہے ہیں. 100 و 1,000. 100 و 1,000 ان کا مطلب کیا ہے؟ 100,000. 100,000. تو 100,000 ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ 1,00,000. 1,000 و 1,000. 1,000 تو 10,00,000 بن جاتا ہے. اس کو ملین بھی کہہ دیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ ملین سے ہاں ملیون. اس کی جمع ملایون آتی ہے. ملائین ملین سے. ٹھیک ہے. غیر متعین کے لیے بضعن استعمال ہوتا ہے یا بضعتن. 3 سے 9 تک غیر متعین عدد کے لیے بضعن یا بضعتن. اور اس مطلب 3 سے 9 تک اب آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کتنے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں چند لوگ تھے. اب چند میں متعین نہیں نہ ہوتا. ٹھیک ہے. بضع سنین کا لفظ قرآن میں آیا ہے نا. بضع سنین سورہ روم میں. ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر نے جس پہ شرط لگائی تھی چند سال. تو 3 سے لے کے 9 تک جب جو ہے وہ غیر متعین ہو، عدد کیا ہو؟ غیر متعین ہو، لیکن ہو 3 سے 9 کے درمیان میں. متعین یہ ہے کہ 3 سے 9 کے درمیان میں ہے، لیکن کیا ہے؟ یہ متعین نہیں ہے 3 سے 9 کے درمیان میں. پھر اس کے لیے بضعن یا بضعتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اگر اس سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے نیفن کا لفظ استعمال ہوتا ہے. 10 سے اوپر کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ نیف. غیر متعین کے لیے. چلیں جی، اب یہ تو آپ لوگ کر ہی لیں گے. مشق کی طرف جائیں. 7,310. چلیں جی یہاں پہ کریں. 7,310. سب سے پہلے آپ 1000 کو کریں گے. مختلف طرح سے کیا جا سکتا ہے لیکن آسان یہی ہے. سب سے پہلے 1000، پھر اس کے بعد سینکڑا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اکائی اور پھر دہائی. 7,000. 7,000. 7,000. 7,000 یہ تو ہو گیا 7,000. 300. ہاں 7,000 و ثلا واو آ گیا. ٹھیک ہے. و 300 و ساتھ ملانے کے لیے نا 7,000 اور 300 ہے نا. ٹھیک ہے. و 300. ٹھیک ہے. ہاں و
آگے 10 ہے، ٹھیک ہے. وہ مذکر کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، مؤنث کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم معدود ہم نے ڈسکس نہیں کیا، ابھی ہم عدد کو ڈسکس کریں. سر ایک سوال، ثلاث میعتین میں ہم نے ثلاث مذکر سے لے کے میعتین مؤنث ہے. میعتین مؤنث وعشر یا وعشرۃ، ٹھیک ہے، دونوں طرح سے ٹھیک ہے. نیکسٹ کیا ہے مشق میں؟ نیکسٹ عدد کیا ہے؟ 1405. چلیں جی، ہزار کی عربی کیا ہے؟ الفن. یعنی آپ اس کو رفع بھی رکھیں گے نا، الا یہ کہ کوئی وجہ ہو اس کی نصب یا جر کی. الفم و 400 ہے. اربع مئتین، ٹھیک ہے. اور آگے 5 ہے. و خمسن یا خمستن بھی ٹھیک ہے، خمسن، ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے؟ 2180. 2000 کے لیے کیا آئے گا؟ الفان. 100 کے لیے کیا آئے گا؟ الفان و میاتن، ٹھیک ہے. اور 80، اب دہائی استعمال ہوگی نا، دہائی، ٹھیک ہے. سمانون و ثمانون. الفان و میاتم و ثمانون. سر تمانیون تھا نا سر، تو وہ تمانیون کیوں نہیں آیا؟ دہائیاں ہم نے علیحدہ پڑھی ہیں نا، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، اس کو ہم نے علیحدہ سے ڈسکس کیا. تو ہم نے اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا: مفرد، مرکب، عقود اور پھر عطف. چوتھا کیا ہے؟ 615. صرف 615. 615 جی، 600 جی. ستو مئتین، ٹھیک ہے. اور 15 و خمس عشرۃ. اگر اس کو اپوزٹ لکھیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ خمسۃ عشرہ. لیکن مذکر معدود کے لیے یہ خمسہ عشر مذکر. وہ ہم معدود کو تو بعد میں دیکھیں گے نا، ابھی تو ہم صرف عدد کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ عدد جو ہے چونکہ مرکب ہے 13 سے لے کے 19 تک، تو اس میں جینڈر کیا ہوتی ہے؟ اپوزٹ ہوتی ہے. 13 سے 19 میں عدد کی جو آپس کی جینڈر ہے نا، مرکب عدد کی، وہ آپس میں اپوزٹ ہوتی ہے. 11 12 میں نہیں ہوتی. وہاں 12 اور 12 اور 11 اور 11، وہاں جینڈر سیم ہے، ٹھیک ہے. مرکب عدد کے دونوں پارٹس کی جینڈر سیم ہے. 13 سے 19 میں مرکب عدد کے دونوں پارٹس کی جینڈر اپوزٹ. نیکسٹ کیا ہے؟ 943 جی. 900 تسعمائتین. تو سب سے پہلے ہزاری آتی ہے، پھر اس کے بعد سینکڑا آتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اکائی آتی ہے، پھر دہائی آتی ہے. تو اب یہ پہلی دفعہ مثال ہے یہ ہمارے سامنے کہ اکائی اور دہائی جمع ہو گئی. تو اکائی پہلے آئے گی. تیسرے میں صرف دہائی تھی. ہاں، وہ پیچھے جو ہم کر رہے تھے نا، تو وہ صرف دہائی آ رہی تھی.
ٹھیک ہے, یا اکائی آ رہی تھی. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ ہمارے پاس اکائی اور دہائی دونوں آ گئیں. 903 و3 و4. بہت دماغ گھومتا ہے عربوں نے, پتہ نہیں کیا سوچ کی گنتی بنائی. وہ ہم نے کہا تھا نا کہ 21 سے 29 تک کیا ہوتا ہے, عطفی ہوتا ہے. تو اب یہ 41 سے 39 تک, یہ دیکھیں نا 41 سے 49 تک یہ کیا ہوگا, عطفی ہوگا نا. ٹھیک ہے, 3 و 4. سر پہلے تھاؤزنڈس کریں گے, پھر ہنڈریڈس, پھر ونس اور پھر ٹینز ہوگا. ہاں, پہلے تھاؤزنڈس ہیں, پھر ہنڈریڈز ہیں, پھر ونز اور پھر ٹینز ہیں. اکائی دہائی سے پہلے آتی ہے. عربی تو اتنی بلیغ زبان ہے, لیکن اتنی سی گنتی اتنی بڑی. گنتی میں کافی زیادہ پیچیدگی ہے, کمپلیکیشن بہت زیادہ ہیں. ابھی تو آپ معدود پڑھیں گے تو پھر اس میں اور کمپلیکیشنز آ جائیں گی. بہت زیادہ ٹیکنیکل بنا دیا گیا اس کو. ہاں وہ زیادہ بہتر ہے, ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے یاد کر لیں آپ تو وہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, بجائے اس کے رولز. اب میں بھی اس کے رولز پڑھتا ہوں تو الجھ جاتا ہوں. ہاں ڈائریکٹ جو ہے وہ بہت آسان لگتا ہے, وہ مشکل نہیں لگتا, وہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. جیسے اب ہم اردو کی گنتی پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی رولز نہیں ہے, بنا بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے چل رہا ہے. تو اگر وہ ڈائریکٹ آپ اس کو اپنے ذہن میں کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے پریکٹس سے. لیکن چلیں ایک مرتبہ ہم گو تھرو کر جائیں اس میں سے. نیکسٹ کیا ہے, 8765. 8765. تو 8000, جی 8000 کیا ہو جائے گا, سمانیہ تو آلاف. ٹھیک ہے, و 700 700. ٹھیک ہے, اب 65 میں پہلے 5 لکھیں گے پھر 60 لکھیں گے. و 5 و 60. ٹھیک ہے جی, آگے بھی ہے کچھ؟ بس اردو کی مشق ہم دیکھ لیں اپنا, عربی سے اردو کی. ٹھیک ہے, سمانیہ تو آلاف و میا کتنا ہو گیا؟ اب دیکھیں یہاں بہت آسان ہے. ٹھیک ہے, کوئی قواعد کی ضرورت نہیں. سمانیہ آلاف و میا 8100, بس بات ختم. قواعد پڑھنے لگ جاؤ تو پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں. 910 کتنے ہو گئے؟ 910. سمپل. 9000 و 900 و 90 9900 نہیں 90 9990. ٹھیک ہے, 2000 و 200 و 12. 2212. ٹھیک ہے, 500 و 4. 504. 3000 و 6 و 70. نہیں 3000 و 70. 700 تو ہے ہی نہیں, 100 تو ہے ہی نہیں نا. ٹھیک ہے, 7000 و 70. ہاں 3000 3076. ہاں یہ ہے 3076. 3076. ٹھیک ہے جی, چلیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد. یہ ابھی چلے گا, ہمارا مرکب یاد دیتی ہے.